السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ مریم نواز کی کانفرنس سے متعلق ہے۔ آپ نے مختلف اینکرز سے اور مختلف ٹی وی چینل سے مریم نواز کی کانفرنس دیکھی ہوگی، سنی ہوگی۔ اس کانفرنس میں ہر شخص نے اپنے اپنے مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو چیدہ ٹاپک ٹچ کیے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپوزیشن سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب تک اپوزیشن کا جو رول رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے رہا ہے، اور کوئی دیکھا جائے تو خاطر خواہ کارکردگی کوئی اپوزیشن کی نظر نہیں آتی۔ بظاہر تو لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑے ہوں گے اور یہ نظر بھی آنا چاہیے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اب مریم نواز نے یہ بھانپ لیا ہے کہ عوام جناب عمران خان صاحب کی کارکردگی سے، حکومتی کارکردگی سے، بالخصوص مہنگائی پر قابو نہ ہونا ایک بڑا خطرناک قسم کا ایشو ہے، اور عوام یقیناً بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جی اب عوام یقینی طور پر اگر ہم لوگ باہر نکلیں تو ہمارا ساتھ دے گی۔ تو اگر یہ فیصلہ ان کا ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے تو یہ بڑا خوش آئند ہے۔ عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان اس وقت بپا ہے، اس کا کچھ تدارک ہو سکے، وگرنہ میری، آپ کی اور ہمارے اسی طرح دیگر غریب جو عوام ہے اس کی پہنچ سے اب گزر اوقات بہت دور ہو چکی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ایک اچھی سوچ ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ای سی پی پر حکومتی چڑھائی ہو رہی ہے، اور یہ جو ای سی پی پر حکومتی چڑھائی ہے، آپ نے بھی نوٹ فرمائی ہوگی، عظم سواتی صاحب کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور فواد چودھری صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ جی ای سی پی کے جو جونیئرز لوگ ہیں، آفسران جو ہیں، وہ چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں۔ تو یہ بڑی مذائقہ خیز قسم کی بات ہے۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن چونکہ عمران خان صاحب بادشاہ ہیں تو بادشاہوں کو تو سب کچھ کہنے کی اجازت ہی ہے، اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیوں پیش آئی، اصل دیکھنے کی بات یہ ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ایک تو آپ کے سامنے ای وی ایم کا معاملہ چلا جا رہا تھا۔ ای وی ایم کی مشین جو مختلف ممالک نے اس کو ریجیکٹ کیا اور دوبارہ وہ مینول سسٹم کے اوپر آئے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 2018 میں عمران خان صاحب نے ایک شور بپا کیا ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے خود جب یہ اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی تو ای وی ایم کو سامنے لے آئے۔ وہ اتنی ناکارہ مشین، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صرف ابھی تو الیکشن کمیشنر نے ہی یا الیکشن کمیشن کی ٹیکنیکل ٹیم نے اس کے اوپر 28 پوائنٹ یا 28 اعتراضات لگا دیے۔ آپ خود سوچئے کہ اس مشین کی کیا افادیت ہوگی، اور بقول مریم نواز کے جی اگر وہ آ بھی جاتی ہے تو اس سے کیا ہونا ہے، اس لیے کہ عوام اب تنگ آ چکی ہے۔ تو یہ تو جو کچھ ہوگا گراؤنڈ پوزیشن جو ہے نا سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا، لیکن یہ اقدام جو ہے حکومتی، یہ اداروں کو خراب کرنے کی بات ہے اور اداروں کو تباہ کرنے کی بات ہے کہ ان کو آزادانہ طور پر کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور پوری حکومتی مشینری جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن، بلکہ الیکشن کمشنر کے اگینسٹ جو ہے نا وہ تیار کھڑی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی جمہوریت میں، یا یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ میں اداروں کے خلاف انتہائی غلط اقدام ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بیرونی طائف کی تفصیل عمران خان صاحب نے چھپائی ہے کسی سوال کے اوپر کہ کیا تفصیل ہے، تو انہوں نے کہا جی میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کے اوپر وہ کافی برہم تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے،
یہ حکومت پاکستان کا مال ہے، عوام کا مال ہے، اور آپ کو اس کی تفصیل دینی چاہیے۔ تو محترم، جس طرح کہ عمران خان صاحب کا مدعا ہی شروع سے یہ رہا ہے کہ جی رسیدیں نکالیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اور جو دھرنا تھا 126 دن کا، اس کے اندر تو ساری رسیدیں ہی چلتی تھیں، صبح دوپہر شام۔ تو اب چونکہ اپنی باری ہے تو عمران خان صاحب کو یقیناً بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ کم از کم، جیسا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احتساب اوپر سے شروع ہو، تو احتساب اپنی اپنے سیٹ سے شروع کریں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے، اور دوسرا یہ بھی ہو کہ انصاف کا بول بالا ہو۔ بہرحال یہ بھی ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، اور ان کو بالکل اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیے، خود کو پیش کرنا چاہیے۔ تو اب تو یہ سچویشن بن گئی ہے کہ وہ تو اس بات کے اوپر عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور کہہ رہی ہیں، تو ابھی پتہ نہیں سچویشن کیا ہے، یہ عمران خان صاحب کو پروو کرنا ہے قوم کے سامنے، وگرنہ آنے والا الیکشن ان کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی انتخابی اصلاحات جو ہے نا وہ اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت ای وی ایم مشین کے چکر میں پھنسی جا رہی ہے، اس کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور باقی جو معاملات ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، عرصہ بھی بہت کم ہے۔ تو یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کی گفتگو ہے، یا یہ اقدام ہے حکومت کی طرف سے، اچھی نشاندہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں جی حکومت ہر سفارتی ماض پر ناکام ہے، تو یہ بڑا خاص قسم کا پوائنٹ ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آ کر میچ تو نہیں کھیل سکی، اور اس نے واپسی کی راہ لی۔ تو یہ چیز منہ بولتا ثبوت ہے اس ہماری حکومت کا کہ یہ ناکام ترین حکومت ہے، کہ ان کی لوبی اتنی ناکام ہے کہ ایک ٹیم پاکستان میں آ کر بھی وہ اگر میچ نہیں کھیل سکتی، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اثر پوری دنیا میں پاکستانی قوم پر کیا ہوگا۔ یہ ایک تو عوام کے دلوں کو جو ہے نا وہ رنجیدہ کرنے کی بات ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے امیج کو انتہائی شدید قسم کا ایک دھچکا لگا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی چیز کو دیکھ کر انگلینڈ نے بھی اپنے دورے کی منسوخی کا اعلان کیا ہے، اور اسی طرح آسٹریلیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم بھی اس کے اوپر سوچتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ثبوت ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں جہاں سے کسی حکومت کی میجرمنٹ یا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے۔ یہاں خاص کر اس جگہ پہ اس لیے کہ عمران خان صاحب ایک کرکٹر ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور کرکٹ کی لوبی کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر وہ خود اس میں پیش ہوتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ انہوں نے ایک ناتجربہ کار شخص کو پہلی بار جو چیئرمین بنا دیا، رمیز راجہ صاحب کو، تو وہ چونکہ نئے تھے اس لیے ان کو وہ مورے جو تھے جو پس پردہ کام کرتے ہیں ان کا علم نہیں تھا، تو یہ لوبی جو ان کے خلاف ہوئی، اور اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کس حد تک سبکی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بڑا مریم نواز نے بڑا سخت قسم کا جو ہے نا وہ تاثر دیا ہے، اور بالکل وجہ ہے، دینا بھی چاہیے۔ تو یہ کچھ آج آپ کو میں نے کچھ مریم نواز صاحبہ کے پریس کانفرنس سے کچھ اقتباسات بتائے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ افغان پالیسی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں چاہیے، یعنی پاکستان کو یہ چاہیے کہ افغانستان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، خاص کر سیاسی میدان میں وہ اپنی پالیسی خود مرتب کریں۔ ہاں، ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ری ہیبلیٹیشن کا کام ان میں اس کام میں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ان کی بہت اچھی بات ہے، اور بڑا اچھا بیان ہے، یہ اس کو سراہنا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی اور دیگر حکومتی اراکین کو بھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی میں کسی ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں۔ تو یہ بڑا معنی خیز قسم کی بات ہے، اور یہ کوئی ایک لائن نہیں ہے یا کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے، اگرچہ اس وقت تو اشارہ ایک فرد واحد کا ہے، لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں کافی ساری مسلم لیگ نون کی بھی اندر بھی کچھ چیزیں ہیں
اس بیان کے اندر، تو وہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں کم از کم اس میں شامل نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کون لوگ شامل ہیں۔ تو یہ ایک مسلط کی جو پالیسی ہے وہ کم از کم مریم نواز مسلط کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہتی، وہ کلیئر اینڈ کرسٹل پالیسی پہ عمل پیرا ہونا چاہ رہی ہیں۔ اس سے یہی ہمیں ایک تاثر ملتا ہے۔ تو یہ آج کا کچھ ان کی پریس کانفرنس سے اقتباسات تھے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی جو ہو سکا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ سامعین محترم، اس وی لاگ کا مقصد بہت ساری چیزیں ایک ہی ٹائم میں اور کم وقت میں اکٹھی کر کے آپ تک پہنچانا ہوتی ہیں، اور اپنا تاثر یا اپنا تبصرہ آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور مجھے سخت ضرورت ہوتی ہے آپ کی کمنٹس کی، تاکہ میں اگلا جو وی لاگ ہے اس کو بہتر انداز میں مرتب کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں، تاکہ میرا اور آپ کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ آپ حصہ ضرور ڈالا کریں اور کمنٹس کم از کم ضرور دیا کریں۔ تو آخر میں یہی کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرا آپ کا رابطہ رہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔